نور العارفین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عہد 572 ہجری سے 667 ہجری تک بنتا ہے۔ آپ کا عرصہ حیات تقریباً 93 برس پر محیط ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار خلفاء تھے جو کاملین میں شمار ہوتے ہیں، جن میں حضرت شیخ علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یعقوب ابن بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عارف سیستانی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے ان گنت خلفاء تھے جنہوں نے دنیا تصوف میں نام پیدا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کو فروغ دیا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کردار و عمل اور تعلیمات سے بر صغیر میں اسلام کا بول بالا کیا۔ اولیاء کرام کا بنیادی فریضہ قلوب کی اصلاح ہے اور حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں سینوں میں اسلام کی شمع روشن کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پونے 800 سال کے بعد بھی حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کا تمام تر کام اولیاء کرام اور بزرگان دین کے ہاتھوں انجام پایا، اور یقیناً یہ تاریخ عالم کی بہت اہم مثالوں میں سے ایک ہے کہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کے ان پیارے بندوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے وقف کر دی، اور وہ نہ صرف اپنے دور کے عظیم صوفی، عالم اور مبلغ ہیں بلکہ انہیں پنجابی شاعری کے بانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اکثر شعر، جنہیں اشلوک کہا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر یا احادیث کے تراجم ہیں، اور یہ ان کی شاعری ہی تھی جسے انہوں نے تبلیغ اسلام کے لیے استعمال کیا۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے حوالے سے سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ ان کا کلام محفوظ نہیں رہ سکا۔ ان کے صرف وہ اشعار یا اشلوک آج ہم تک پہنچے ہیں جو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب میں تحریر کروا دیے تھے۔ اب ہمارے پاس اس کلام کے علاوہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی شاعری موجود نہیں۔ ان کے شعر، جنہیں شلوک یا اشلوک کہا جاتا ہے، ان کی شاعری میں دنیا کی بے ثباتی، ہجر و فراق کی کیفیت، قرآن مجید کی سچی تعلیم اور اخلاقی قدروں کی پہچان کے اعلیٰ نمونے موجود ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی، فریدا خاک نہ نندیے خاکو جیڑ نہ کوئی، جیوندیاں پیراں تلے موئیاں اوپر ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے اشعار میں فریدا روٹی میری کاٹ دی، لاون میری بھوک، جنہ کھادی چوپڑی گھنے سین گے دو۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ جب مادر شکم میں تھے تو اسی وقت کشف و کرامات کا ظہور ہونے لگا تھا، جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ہونے والا بچہ مادرزاد ولی اللہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ شب بیدار اور ذکر و نوافل کثرت سے پڑھتی تھی اور گریہ کناں رہتی تھی۔ سردیوں کی سرد اور تاریک رات تھی، کیونکہ خدا گرم لحافوں میں لپٹی میٹھی نیند کی گود میں سو رہی تھی۔ اس اندھیری و طویل رات میں یہ کاملہ بی بی بارگاہ خداوندی میں عاجزانہ کھڑی مصروف گریہ تھی۔ ان کی زباں پر یہ دعا تھی، اے کائنات کے مالک و خالق، اللہ رب العزت، تیری یہ عاجز بندی تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت و معافی چاہتی ہے، تو غفور رحیم ہے، میرے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، میری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یہ تیری صفات ہیں، تو معاف کرنے والا ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ تجھ کو تیرے صفاتی استعمال حسنہ کا واسطہ، میری کمزوری، ناتوانی اور روح سیاہی کے پیش نظر موت سے قبل ہی مجھ عاجز کو بخش دے، کیونکہ یہ روز محشر مجھ سے میرے گناہوں اور کوتاہیوں کی بابت باز پرس کی جائے گی۔ تو اس وقت میرے پاس کوئی جواب و جواز نہ ہوگا۔ اس عالم گریہ میں ایک چور گھر میں داخل ہوا اور دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اندھا ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ کسی بزرگ اور خدا کے مقبول بندے کا گھر ہے۔ اسی وقت کھڑے کھڑے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اگر میری بینائی واپس آ گئی تو پھر کبھی چوری نہ کروں گا۔ کاملہ بی بی بھی فوراً جان گئی۔
اور اس چور کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس کی بینائی فوراً لوٹ آئی اور جلدی وہاں سے بھاگ نکلا، مگر صبح سویرے ہی اپنے بیوی بچوں سمیت حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ کاملہ بی بی نے اس کا نام عبداللہ رکھا، پھر دعائے خیر فرمائی اور وہ شخص بندگان خاصان خدا میں شامل ہو گیا۔ اسی رات بی بی صاحبہ کو غیب سے ندا آئی کہ ان قریب تیرے بطن سے ولی کامل پیدا ہوگا، وہ جگانہ روزگار فقیر ہوگا، وہ شیخ المشائخ اور فنا فی اللہ فقیر ہوگا۔ یہ نعمت حق ہے جو ہماری بارگاہ میں پڑی کئی نعمتوں سے اعلیٰ و افضل ہے، وہی نعمت ہم تم کو عطا کرتے ہیں کیونکہ تم اس کا شکر ادا کرتی ہو۔ یہ سب سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بہت مسرور ہوئیں اور اسی وقت سجدہ شکر بجا لائیں۔ بعد ازاں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر تولد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم کھوتوا میں حاصل کی، 18 سال کی عمر میں ملتان آئے اور مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ پڑھی، پھر واپس بغداد پہنچے۔ گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آج بھی تاریخ تصوف کی پیشانی پر آپ کا نام چمک رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ مبارک نسبی حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اوائل عمری میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ جمال الدین کا وصال ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ ماجدہ نے جس ذمہ داری سے نبھائی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے، ان سے 5 سال تعلیم پائی، درس کے ساتھ ریاضت بھی ہوتی رہی، مراتب بڑھتے چلے گئے۔ غوث العالمین حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کا دورہ کیا تو یہاں آپ کی نگاہ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں درس و تدریس کے سلسلے میں قیام فرما تھے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ولایت سے یہ پوشیدہ نہ رہ سکا کہ یہ انسان وحید اثر ہوگا۔ حضرت بابا صاحب نے بھی عشق کی حدت کو اپنے سینے میں محسوس کیا اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی اور آپ کے عقیدت مندوں کی صف میں کھڑے ہو گئے اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دہلی جانے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر شیخ طریقت نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اور تکمیل علم کے بعد میرے پاس آ جانا۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرے تسلیم خم کر لیا۔ جب تمام علوم میں کامل ہو گئے اور فقہ و حدیث میں مہارت حاصل کر لی اور اخلاق حسنہ طبیعت ثانیہ بن گئی تو والدہ ماجدہ کی اجازت اور حکم سے اپنے شیخ طریقت کی بارگاہ میں دہلی تشریف لائے۔ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ مجاہدات کی منزل سے گزرنے لگے۔ بحر طریقت و حقیقت میں غوطہ زن تھے کہ آفتاب چشت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ مخلوق خدا کا ہجوم آپ کی زیارت کو امڑ آیا۔ سلطان شمس الدین التمش بھی حاضری سے مشرف ہوا۔ آستانہ بختیار رحمۃ اللہ علیہ کے تمام خدام، عقیدت مند اور مریدین بھی اپنے حسب حال، حسب ظرف اور حسب اہلیت فیض حاصل کیا اور نعمت سے مالا مال ہوئے۔ حضرت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری نے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ کوئی شخص ملنے سے رہ تو نہیں گیا، تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے لطیف اشارے کو سمجھ گئے اور فرمانے لگے، حضور ایک مرید فرید الدین محروم رہ گیا ہے، وہ چلہ کش ہے۔ غریب نواز نے فرمایا، آؤ اس کو جا کر مل لیتے ہیں۔ جب حجرہ میں پہنچے اور حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی نظر غریب نواز پر پڑی تو اٹھنے کی کوشش کی، مگر مجاہدوں اور ریاضتوں کی وجہ سے کمزوری غالب آ چکی تھی، نہ اٹھ سکے اور قدموں میں سر رکھ دیا تو حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں، اور فرمایا کہ درمیان میں کھڑا کر دو۔ جب حکم کی تعمیل ہو گئی تو آسمان کی طرف چہرے اور ہاتھ کو بلند فرما کر بارگاہ الہی میں التجا کی کہ یا اللہ ہمارے فرید کو قبول فرما، اور اکمل درویش کے مرتبہ پر پہنچا تو توقف کے بعد غیب سے ندا آئی، ہم نے فرید کو قبول کیا، وہ وحید اثر ہوگا۔ اس آواز کو سماعت فرمانے کے بعد حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اسم اعظم جو خواجگان چشت میں سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا ودیعت فرمایا، جس سے بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر علم لدنی کا انکشاف ہوا۔ حجابات اٹھ گئے تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خرقہ مبارک بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی شال اور دستار عطا کر کے نور معرفت و حقیقت اور عشق کے اس سوغات کو دعاشتہ کر دیا۔ آپ نے قطب العارفین حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بیعت فرمائی، مگر اپنے دادا مرشد سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے بھی اکتساب فیض فرمایا۔ آپ کو برصغیر میں سلسلہ چشتیہ کا آدم ثانی کہا جاتا ہے۔